الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب گیلانی قادری دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب القدر حضور صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ محمد فخر الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اساں سب حضرات حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات فخر السادات قبلہ پیر سید غلام محبوب ربانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ایصال ثواب دے حوالے دے نال آئی دی اس بابرکت محفل تعزیت اور محفل ختم شریف دے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ آپ دے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس وچ بلند تو بلند تر فرماوے۔ اللہ پاک آپ دی ذات بابرکات نو اپنے بے مثال آباء و اجداد دی مبارک بارگاہ دے نال لاحق فرماوے، اور آل رسول علیہ السلام دی جس وقت عالم و فاضل اور با عمل اور صاحب فیض ہستی جس وقت عالم فنا نو چھوڑ کے عالم بقاء وچ رب کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوندی ہے، تو اللہ پاک نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد واسطے جو اپنی بارگاہ قرب وچ محل ناز محل عزت و کرامت انہاں پاکیزہ ہستیاں واسطے متعین فرمایا ہے، اللہ پاک حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید غلام محبوب ربانی صاحب نو اس محل عزت و کرامت دوتے ہمیشہ واسطے فائز فرماوے، اور آپ دے فیوز و برکات اور آپ دے خانوادہ عالیہ دے فیوز و برکات تا ابد اللہ پاک ایسا سب دے شامل حال رکھے۔ سانو دین و دنیا دی جتنی بھی نعمتاں عطا ہوندیاں اللہ پاک دی طرفوں عطا ہوندیاں، محبوب کریم علیہ السلام دے ہتھ مبارک دی جو تقسیم ہو کے عطا ہوندیاں، محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دی برکت دے نال عطا ہوندیاں۔ امام المحدثین امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی جنہاں دا وصال 463 ہجری دے وچ ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ حدثناہ یحییٰ بسندہ الصحیح ہے۔ امام المحدثین امام محمد بن عثمان شمس الدین ذہبی جنہاں دا وصال 748 ہجری ہے، آپ نے سیر و اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 146 تے فرمایا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام الحفاظ جبل العلم والحفظ شیخ الاسلام امام ابو الفضل ابن حجر اسقلانی جو 852 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ نے تہذیب التہذیب دی دوسری جلد صفحہ 270 تے فرمایا کہ سندہ صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ وچ کس دا شک ہو سکتا ہے جس نو امام ابو بکر خطیب بغدادی، امام شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ تمام ائمہ اکابر محدثین فرمائدن کہ حدیث بالکل سندن متنن صحیح ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جمعہ دا وقت ہے، اور مسجد نبوی شریف علی صاحب السلام سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہ سمیت کتنی بڑی کثیر صحابہ کرام اور تابعین دی مبارک جماعت نماز جمعہ واسطے جلوہ گر اور موجود ہے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جبکہ منبر شریف دوتے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جلوہ گرن، امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک جس وقت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے 23 جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ نے خلافت دا منصب سنبھالا ہے، آپ دی بیعت دی تکمیل ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے وصال اقدس دے اگلے دن 22 جمادی ثانی سوموار دی دوپہر سن 13 ہجری حضور امیر المومنین سیدنا و سید السادتنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہے،
اور اگلے دن حضرت سیدنا امیر المومنین عمر جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ چارج سنبھالیں خلافت دا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 53 سال دی عمر وچ امیر المومنین مقرر ہوئے. 10 سال خلافت فرمائیے. 63 سال دی عمر مبارک آپ دا ذی الحجہ دی آخری تاریخ سن 23 ہجری وصال اقدس ہے اور یکم محرم سن 24 ہجری مدینہ طیبہ روزہ مبارکہ وچ آپ دی تدفین ہوئی ہے. جس وقت 53 سال سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک آئی, حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک اس وقت 9.25 سال آئی, کیونکہ آپ دی ولادت مقدسہ 5 شعبان سن 4 ہجری دوچے. عمرہ مبارک دوچے اتنا فرق ہے کہ سیدنا فاروق اعظم 53 سال دی عمر مبارک ہی چن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر مبارک دی چن. امام علی مقام رضی اللہ عنہ منبر شریف سے جلوہ گر اور حضرت عمر امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرماونے اور آپ منبر کے قریب پہنچ کے جس سے ملاحظہ فرما دیں کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ منبر تے جلوہ گر ہو چکے. سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے سر انور تو دستار اتار چھوڑ دیں وَوَدَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر مبارک دوتے رکھ چھوڑ دیں اور ارشاد فرما دیں وَاللَّهِ يَا بُنَيَّا هَلْ أَنبَتَ عَلَى رَؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ. اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی, اسا قیامت تک آمن والے جتنے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ہیں ساڑھے سیران دوتے جتنے بال ہن پہ انبت اللہ اے اللہ نے جمائن سمہ انتم بت محبوب دے پیارے بچے ہو تسا جمائن. یہ عربی زبان دا محاور ہے, ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ سو تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دے پیارے ابا جان حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب و مدینت العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء مولائے مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک دنیاوی 18 سال زیادہ ہے, لیکن سیدنا امیر المومنین عمر اپنے ننگے سر دیتے آپ دا ہاتھ مبارک جلوہ گر فرما کے فرمائیں دیں ساڑھے سیرت جتنے وال ہیں اللہ دی قسم یہ اللہ نے جمائن تو تسا جمائن. یہ عربی زبان دا محاورہ ہے جہاں دی مدر لینگویج مادری زبان عربی ہوئے اور عربی دا عالم اور فاضل و عارف ہوئے وہ جس وقت کسے بندے نے متعلق آکھے کہ میرے سر دوتے زیب و زینت دی علامت میرے سر تے جتنے بھی 4 بال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اگائیں اور اس بندے اگائیں. اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول تو لے کے آخر تک میرے تے جتنے کرم نوازیاں اور مہربانیاں میرے رب کریم دیاں, لیکن اس بندے دی وجہ تو ان اگر اے بندہ نہ ہو گیا رب کریم دی کوئی رحمت میرے شامل حال نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. مطلب کیا ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے فرمانے گرامی دا یہ نہیں فرمایا کہ حل انبتا علی رأسی کہ صرف میرے سر دوتے جتنے والن علی رؤوسنا اسا جتنے قیامت تک محبوب علیہ السلام دے امتی اور غلام ہے. فرمایا رحمتوں ساڑھتے رب کریم دیا لیکن سمہ انتم محبوب دے پیارے بیٹو تواڈی وجہ تو ہیں اگر تساں آل رسول علیہ السلام دی مبارک ذاتاں نو ہیں محبوب دے پیارے نواسے اور میرے پیارے حسن و حسین اگر تساں نہ ہو گوا اللہ پاک دیئے رحمتاں کدے بھی ساڑھے شامل حال نو منا. اگر رحمت و برکت و عنایت رب کریم دی بارگاہ جو سانو مل رہی ہے تو محبوب دے پیارے بچے تواڈی برکت اور تواڈی وجہ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات جنت کدے شیطان دا اثر ہو نہیں سکتا. صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب حدیث صحیح ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما سلک عمر فجن الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر. میرا پیارا عمر اگر ایک رستے تے تشریف لے آ رہے اور سامنے ابلیس شیطان بھی اگر آ گئے شیطان دی جرت نہیں کہ اس رستے تے ٹھہر سکے یا حضرت عمر دا سامنا کر سکے. الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر. شیطان مجبور ہو ویسی وہ راستہ چھوڑ کے جس رستے تے میرا پیارا عمر آ رہے ہو. قرآن پاک چے مضمون موجود ہے پیا صرف حدیث بخاری چ نہیں. جس وقت اللہ پاک نے شیطان میں فرمائی فخرج نکل بن میری بارگاہ جو ہمیشہ وستے
انہا کا رجیم تو دھتکار دیتا گئے، کٹ دیتا گئے ہمیشہ واسطے۔ فرمایا بے شک 9.25 لاکھ سالہ تو ساڑی عبادت کردہ پہ، ساڑی اطاعت کردہ پہ، لیکن ساڑا اصول اور ضابطہ ہے اسا کسے دی اطاعت چاہے لکھاں سالہ تے مشتمل ہوئے قبول تاں کرنے جو ساڑے محبوب اور پیارے بندے دی تعظیم کرے، ادب و احترام کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسی ہستیاں تا سجدہ تعظیمی کیتا ہے آدم علیہ السلام نے، تمام ملائکہ کرام علیہ السلام نے تا سجدہ کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تین جس لئے سارے پیاریاں دی عظمت نہیں تسلیم کرنی ہے، تو آدھے میں افضل حضرت آدم علیہ السلام تو نکل بن 9.25 لاکھ سال آج اسا کتنی عبادت کرنے، اسا کتنی ریاضت کرنے۔ میں جس وقت اپنے والد گرامی ملک محمد ابراہیم صاحب علیہ رحمت دینال 5ویں کلاس وچ پڑھدا ہوں، کیونکہ میرے ابا جان دے پیرو مرشد حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دی ذات بابرکات ہے۔ اسا اس گھرانے دے خانہ زاد غلام ہے۔ میری امی دی بیعت بھی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی پیر رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دے نال ہے۔ میری وڈی ہمشیرہ صاحبہ، میرے نانا جان، میری نانی جان، میرے ڈاڈا جان، میری ڈاڈی جان، اساں پیدائشی غلام ہیں اس مبارک گھرانے دے۔ بتا آپ نے میں 5ویں کلاس ہی پڑھتا میں نے یاد ہے آپ نے فرمایا ایک تا داڑھی رکھیں جس سے بڑا ہو بنے اور دوجہ ہے کہ وہابی نہ بنے پیا۔ فرمایا انہاں دی مجلس دی پہلی نحوست ہوتی ہے کہ بندے دے دل دی چو اللہ دے پیارے دا ادب اور تعظیم نکل رہے ہیں، اور فرمایا شیطان لکھاں سال عبادت کیتی ہے اس کو اللہ دی توحید دا انکار نہیں کیتا، اللہ پاک دے دروازے نو نہیں چھوڑا، وہ صرف آدم علیہ السلام دے کچھ سجدہ تعظیمی تو انکار کر دیتا ہی۔ میں اللہ پاک دے فیصلے ہیں نصر راضی ہے۔ آپ نے 1 نومبر دا حکم فرمایا ہویا اس مبارک دیتے حاضری دا، آپ دے حکم دیتے اس طرح کہ کتنی جگہ تے حاضر ہوں دے آسے۔ اللہ پاک آپ دے درجات عالیہ بلند فرماوے، اللہ سب صبر جمیل عطا فرماوے۔ میرے دوستو 9.25 لاکھ سال آج 2-4 کتابہ پڑھن دا کیا معاملہ ہے؟ آج جس نے سارا رزق حلال مشکوک ہے، ابو داؤد بلکہ مسند احمد دی حدیث صحیح دے مطابق یہ او دور چل رہے ہیں محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کہ اساں علا وجہ البصیرت اپنی ذاتی کوشش دے نال اللہ دی عطا کردہ ہمت دے نال سود تو بچوں گی صحیح نہ تو سود دا غبار ساڑے بینکاری نظام دی وجہ تو ضرور ساڑے گھران دے وچ پہنچ رہے ہیں۔ آج جو عبادتہ نہیں، آج جو دل دیاں نرمیاں نہیں، آج جو دل دے انوار کوئی نہیں، باطن دے انوار کوئی نہیں، ساڑی عبادات ریاضات پنجگانہ نمازیں ساڑیاں با جماعت نہیں ہوں دیا 24 گھنٹے دویج بہت سست اور کاہل ہے، کیونکہ رزق ساڑا بڑا مشکوک ہے اور والدین دا ادب ساڑے معاشرے دی بڑی تیزی نال اٹھتا چلا جا رہے ہیں۔ یہ 2 اسباب ان والدین دا ادب و احترام نہ ہونا، والدین دے گو اپنی رائیاں پیش کرنا، والدین دے گو اچھا بڑھنا، والدین دے دل دوتے ہر طرف وزن کر کے رکھنا، اور دوجہ رزق حلال دا مشغول ہونا۔ یہ 2 چیزاں ہیں مشکوکیت رزق اور والدین دے گو جرت کرنی، جس دی وجہ تو ساڑے عبادتاں دے ذوق کو نہیں، بڑے تھوڑے لوگ ان جڑے انہاں چیزاں دی پابندی کر رہے ہیں، بڑی تھوڑی عبادت ہو رہی ہے۔ 9.25 لاکھ سال عبادت کیتی ہے اس جنہ دے قبیلے دے سردار ابلیس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج نکل بن، اس نے اس آکھا اللہ پاک میں نے تو مہلت عطا فرمایا انکا من المنظرین بن تین قیامت تک مہلت ہے۔ اس آکھا اللہ پاک تو اپنے اعلان اور وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتا، مہلت تے میں نے چھوڑیے، فبعزت کا میں نے بھی تیری عزت دی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، جس آدم علیہ السلام دی وجہ تو میری 9.25 لاکھ سال دی عبادت راندہ درگاہ ہو گئی ہے، میں بھی اس آدم علیہ السلام دی تمام اولاد لأغوینہم اجمعین گواہ کرساں، گمراہ کرساں، جہنم ہی اپنے نال گھن کے ویسا نال یاد چھوڑا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن او تیرے بندے جڑے مقام اخلاص تے فائز ہو سن انہاں دے میں شیطان دا کوئی اثر نہیں۔ قرآن پاک اس چیز نو بیان کر رہے ہیں، روز اول تو شیطان نے اس چیز دا اقرار کیتا ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ خوش آمدید الحمدللہ تعالیٰ سب دی سعادت اور خوش قسمتی ہے میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی نورانیت اولاد امجاد دی جو حضور سید السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب گیلانی
دامت برکات العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آل رسول اللہ السلام دے مبارک قدمیاں دے تلویاں دی برکات ابد تک اسا سب دے شامل حال رکھے. میرے دوستوں سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اخلاص دے فائز ہستیاں کہ جنہ دے بارے کسی عالم دین دی تحقیق نہیں. صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 دے الفاظ الا اتخذ الشیطان فجا غیر فج عمر. میرے پیارے عمر آ رہے ہوئے شیطان مجبور ہو گئے راستہ تبدیل کرتے. وہ بارگاہ جنہوں محبوب علیہ السلام نے فاروق کا لقب عطا فرمایا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی خاص صلاحیت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطا فرمائی ہے. اور آپ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما دیں واللہ یا بنیا حل انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم. اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی سانو جو کچھ مل رہا ہے میر بارگاہ خداوندی چ رہے ثم انتم لیکن تہاڈی برکت دے نال مل رہا ہے. اگر تساں نہ ہوگا یہ تمام معاملات اللہ دی رحمتہ برکتہ سارے شامل حال نہ ہو. اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب جتھے سیدنا امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 دیتے مناقب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا باب ذکر فرمائے. صحیح سند دے نال حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے گرامی اتھے تخریج فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ دی بیعت منعقد ہو گئی تو بالکل اپنے ابتدائی دنوں دے وچ آپ نے جو بیان جاری فرمایا منبر شریف تے جلوہ گر ہو کے فرمایا ہک محبوب علیہ السلام دے امتیاں دے آپس دے معاملات اور ہک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا معاملہ. فرمایا اے تمام دے تمام محبوب دے غلاموں میں مصطفیٰ علیہ السلام دا جانشین اور نائب ابو بکر بن ابی قحافہ اپنے منصب خلافت کو جو پالیسی بیان انسانہ دے آپس دے معاملات دے حوالے نال جاری کر رہے ہیں تو انہوں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی. جس لئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا کوئی معاملہ آسی تو بات اساں اہل بیت اطہار دی طرف بعد ہی پہلے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دی طرف نظر کر سو. ارکبو فرمایا رقیب سمجھائے آپ نے اتے حاضر سمجھائے آپ نے اتے مشاہدہ کرنے والا منائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوں آپ دے اہل بیت اطہار دے معاملات دے وچ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے فرمان دا مطلب ہے بخاری شریف جو آپ دا فرمان ہے کہ بے شک میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس پر حق ہے لیکن محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. وصال اقدس تو بعد جویں انبیاء کرام علیہ السلام دے مبارک مزارات نورانی قبراں بند کیتیاں ویندیاں دوبارہ اللہ پاک نہ ہستیاں نو عالم قبر عالم برزخ وچ حقیقی جسمانی حیات طیبہ عطا فرما چھوڑ دے. لہذا الانبیاء احیاء فی قبورہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام جنہاں دا وصال اقدس ہو چکا ہے اپنی مبارک قبر اور مزارات میں زندہ بھی ہیں یصلونا نمازاں بھی ادا فرماتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے فرمان دا مطلب ہے کہ سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس پر حق ہے. قبر انور دوی سارے پیارے محبوب علیہ السلام حقیقی جسمانی حیات طیبہ دے نال جلوہ گر اور روضہ انور دوی چوں قبر منور دوی چوں محبوب علیہ السلام قیامت تک آپ دی خاص توجہ ہوندی ہے جتے ہک پاسے سید آل رسول علیہ السلام ہوگا. حضور سیدنا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سیدنا امام علی مقام سید الامت سبت الرسول نوجوانان جنت سردار سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد امجاد یہ جتنے گیلانی سادات ہیں یہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وڈے نواسے حضور سیدنا و سید و سادتنا امیر المومنین ساڑھے پنویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد جڑی ہستی امت بتے اتنی شفیق ہے کہ 3 بر اعظم دا اکثریتی علاقہ آپ دے زیر نگین آئی لیکن صرف مسلمانہ دوی تلوار ختم کرنے واسطے اختلاف ختم کرنے واسطے فرمایا اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان آپ ریاست بھی سنبھالو نظام بھی سنبھالو حکومت بھی سنبھالو ایک گنو سارا کچھ لیکن میرے نانا جان دی امت وچ افتراق اور انتشار ختم ہو گئے. ایک نقطے دوستے امت نے اتنی بے مثال قربانی دے کہ قیامت تک کوئی اور قوم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے.
حکومت تو دستبردار 44.5 لاکھ مربع میل صرف مصر و شام آپ دی سلطنت تو باہر ہیں، باقی تمام 44.5 لاکھ مربع میل دا 3 بر اعظم دا اکثریتی علاقے تے آپ دا پرچم لہرا رہے ہیں امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت مقدسہ تو بعد تمام ملت اسلامیہ آپ دی بیعت اور آپ دی غلامی دی چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، سانو اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے ایسے مقامات نال نوازے، اور بخاری شریف 2 مقامات تے آپ دی شان چ حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونے ہستیاں فرماندن محبوب علیہ السلام مسجد شریف مجمع عام ہے آپ دے غلامہ دا، محبوب درمیان وچ راستہ بنا کے اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ تو نساء عالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دے در دولت تے سپیشل اس دن تشریف گن گئے، اور حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نو سینے اقدس نال چمٹا کے چاہ کے گھننا ہے، منبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے، اپنے دائیں ران مبارک تے جلوہ گر فرمایا ینظر الیہ مرتن و الی الناس مرتن الیہ مرتن و الی الناس مرتن، کدے محبوب علیہ السلام حضرت امام علی مقام نو اپنی گود مبارک دیکھ دن، کدے غلامہ دی طرف نظر فرمائے دن، تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے غلاموں ایمان رکھائے، یقینی طور تے میرا پیارا بیٹا اس امت دا سید اور سردار ہے، اور میرے اس پیارے بیٹے دی برکت دے نال اللہ پاک مسلمانہ دے دو بھاری گروہوں دے بھی صلح پیدا فرما چکے، آپ نو سید الامت دا لقب عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات نے عطا فرمایا، اس پیاری عظیم بے مثال ہستی دی اولاد امجاد گیلانی سادات کرام ان پہ میرے دوستو، اور حضور سیدنا میرا محی الدین اس وقت بڑے اعلی حقائق ارشاد فرماندن کہ مقام غوثیت کبریٰ منتقل ہوندہ چلا ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اس قربانی دا نتیجہ ہے کہ جس وقت میرا محی الدین حضور سیدنا و سید و سادتنا مرشدنا و مرشد و مرشدینا مولانا و مولا موالینا حضور القطب الربانی الغوث السمادانی حضور سیدنا میرا محی الدین الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا جعفری کریمی بغدادی رضی اللہ عنہ عالم دنیا جلوہ گر ہوئے، درست العلم حتی سرت و کتبہ، اللہ پاک نے سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ جلوہ گری تک ہمیشہ واسطے مطلقاً مقام قطبیت عظما اور غوثیت کبریٰ عطا فرمائے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ اس قربانی دی وجہ تو آپ دے پیارے بیٹے سیدنا غوث العظم جیلانی نے عطا فرمائے، آپ دی باطنی سلطنت جاری و ساری ہے حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ سورج طلوع ہوندہ ہے تو سب تو پہلے اس دے معاملات میرا محی الدین دے دروازہ عالی رکھتے ہیں مہینے آدھن تو انہوں دے معاملات آپ دے دروازہ عالی رکھتے ہیں جلوہ گر ہوندے میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سب تو پہلے جانشین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس لئے محبوب دے پیارے بچیاں دا معاملہ آندہ تو روضہ انور دی چو محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، اے میرا امتی ہے، اس نو اگر ایمان مل رہے تو ساڑی جلوہ گری نال، اگر اسلام مل رہے تو ساڑی برکت نال، اگر اس نو قرآن مل رہے تو ساڑی برکت نال، ظاہری اور باطنی نعمتہ پہنچ رہی ہیں تو ساڑھے حد وچوں تقسیم ہو کے پہنچ رہی ہیں، ہن میری آل طیب حسنی حسینی سادات دا معاملہ میرے اس امتی دے سامنے آگئے، ویسے تو نمازاں بڑیاں پڑھ دے، بڑیاں تقریراں کر دے، بڑے تقوی طہارت دے، فلسفے بیان کر دے، باقی سب کچھ کر دے، لیکن ہون آگے میری آل دے نال میرے سادات نال اس کا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے دن محبوب قبر انور کیوں ملاحظہ فرما رہے دن ہون میری اولاد نال ادھر رویہ کیا ہوگا، میں ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتے ہی محبوب دے اہل بیتے اتھار دا معاملہ آوے تو محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکاتوں اپنے ہوتے نگاہ بان تسلیم کی تک رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو آل رسول علیہ السلام دے فیوز و برکات بھی عطا فرماوے، اور جو اسا امتی ہیں محبوب علیہ السلام دی وجہ تو میرے حضرت اعلیٰ حضور سیالوی غریب نواز حضرت حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز جنہاں دا وصال 7 صفر المظفر سن 1267 ہجری توسا مقدس ہے، آپ دے خلیفہ اعظم حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی لجپال کریم رضی اللہ عنہ
جنہوں دے کلو حضرت گولڈا والی سرکار مجدد دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں جنہوں کو فیض حاصل کرتا ہے. حضور پیر سیال دے ملفوظات میرات العاشقین چاہ ملاحظہ فرماسو. آپ فرماندن سادات کرام دا ادب انہاں دی داڑھی مبارک تو سارے اتے فرض نہیں ہے. سادات کرام دی خدمت انہاں نال تولا انہاں نال عقیدت انہاں نال محبت انہاں دی داڑھی مبارک دی وجہ تو نہیں. اگر داڑھی مبارک رکھسن نور نلا نور ہے انہاں دے نانا جان دی میراث ہے. انہاں دی نمازاں دی وجہ تو سارے اتے انہاں دا حق نہیں ہے. انہاں دی خدمت غلامی عقیدت محبت اپنے بچیاں نو بعد دے وچ سب کچھ پیش کروں. پہلے محبوب دے بچیاں نو پیش کروں جڑے ساڈے علاقے بستی سادات کرام ہوئے. ساڈے مشائخ دا طریقہ ہی نواں پھل آویا بستی دے وچ دے ہن ساڈی بستی چ الحمدللہ نور ہے کیونکہ محبوب دی اولاد امجاد جلوہ کرے. پہلے محبوب دے بچیاں نو موسم دا نواں پھل کھوایا ویندا اس تو بعد اپنے بچیاں نو سردی گرمی دے لباس پہلے آل رسول اللہ السلام دے بچیاں نو پہنائے ویندے ہیں. بڑے مسلمان گھرانے مشائخ نظام دا طریقہ حضور پیر سیال لجپال دا اج بھی طریقہ ہے. میرے دوستو حضور پیر سیال ارشاد فرمائندے آپ دا وصال 24 صفر سن 1300 ہجری چے ہوں 1442 سن ہجری جا رہے اور ربیع الاول شریف صفر 24 پیچھے گزر چکے. یعنی ٹھیک 142 سال اور 1 مہینہ حضور پیر سیال لجپال دے وصال ہو چکے. میرات العاشقین یا فرمادن سادات کرام دا ادب انہاں دی داڑھی مبارک دی وجہ تو نہیں ہے سارے تے فرض. یہ جو قرآن پاک ہے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہاں دی نمازاں دی وجہ تو نہیں انہاں دی تہجد گزاریاں دی وجہ تو نہیں انہاں دے علم عرفان دی وجہ تو نہیں. اگر یہ ساری چیزاں سادات کرام وچ ہوون تے اصل وراثت انہاں بارگاہاں دی ہے. باقی سب نوں تے انہاں دے صدقے دے نال ملدا ہے. فرمایا سادات کرام دا ادب یہ نہیں کہ وہ داڑھی مبارک صاف کروندے نماز نہیں پڑھتے عالم نہیں ہیں وہ جناب فلانا معاملہ امت دی طرح نہیں کرتے فلانا. حضور پیر سیال نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دی وجہ تو سادات کرام دا ادب و احترام عقیدت و محبت ساڈے تے فرض نہیں. ساڈے تے سادات کرام دی محبت انہاں دی غلامی اور خدمت فرض ہے صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم. اگر تساں کو سید صاحب جی باجماعت نہیں نماز پڑھتے تو میں کیوں احترام کراں. وقت تساں باجماعت نماز دا احترام کیتا نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دا احترام تک نہیں کیتا. اساں دعا کرے سو غلامانہ. باقی یہ کریم ہستیاں انہاں دے اپنے معاملات اللہ اور دے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ نال اساں امتی ہر صورت وچ سادات کرام دے متعلق اپنی زبان دا معاملہ یہ وجہ ساڈی کسے کتاب وچ نہیں کہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ جنہاں دے بارے ساڈے مشائخ وچ ہر دور وچ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے. جنہاں دا فرمان گرامی ہے کہ نبوت تو تھلے اور صدیقیت تو ایک مقام قرب ہے دقیق مقام قرب جدا نام مقام سر مقام قربت مقام قرب. یہ ترائے ٹرمنالوجی حضرات مشائخ اکابر اہل حقائق نے متعارف کروائی ہیں. آپ علامہ زرقانی دی شرح زرقانی علی المواہب 7ویں جلد وچ ساری بحث ملاحظہ فرماؤ لطائف المنن وچ ملاحظہ فرماؤ بڑی بڑی عظیم کتاب ہے. فرمایا دو ہستیاں اس مقام سرد تے فائز ہیں. ایک قطبیت ربانی دا اعلیٰ ترین مقام ہے مردان وچوں حضرت صدیق اکبر اور خواتین وچوں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات. فرمایا جس طرح ساڈے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا تو 6 ماہ بعد تک 3 رمضان سن 11 ہجری تک محبوب دے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد تک حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ عالم دنیا جلوہ گر رہی ہیں. اس 6 مہینے دے عرصے مقام قطبیت عظما آپ دا مقام ہے. لہذا محبوب دی بارگاہ وچوں جتنے باطنی فیوز و برکات اس وقت کائنات خلق کی تقسیم ہو رہے ہیں واسطہ وچ قطبیت عظما تے فائز ہستی پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ذات بابرکات ہے. آپ دی بارگاہ چوں ہر ایک منازل سلوک طے کر کے مقام قرب تے فائز ہو رہا ہے. آپ دے وصال اقدس تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز ہوئے وقت حضرت عمر حضرت عثمان ذو النورین حضور مولا کائنات امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا اور یہ دونوں ہستیاں سادات جڑا القطب الربانی 7 اکتاب دوچ قطب اعظم ہویا کرتا ہے ہمیشہ ہر دور وچ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہویا کرتا ہے. اج ہر کوئی اپنے بزرگاں نو قطب الاقطاب آکھدا ہے قطب ہوندے لیکن قطب الاقطاب ہوندا تو صرف اور صرف ہمیشہ آل رسول اللہ السلام دی بارگاہ وچ اور آخری القطب الربانی بھی آسن سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد وچ آسن اور بعد قیامت قائم ہو گئی. میرے دوستو
حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ درجہ ایسی ہستیاں کو نہ خطا فی العلم ہوندی ہے جس نو اجتہادی خطا آکھا ویندا ہے، نہ خطا فی العمل جس نو معصیت. یہ ہستیاں انہاں ساری چیزوں تو انتہائی بلند مقام تے فائز ہوندیاں. اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. ایک گھرانہ آل رسول اللہ السلام گیرانی سادات دا ایسا با فیض ہے جس لئے والدین نے ڈٹھا 16 سال تقریباً ہو گئے اور اللہ نے اولاد دی نعمت یہ تک نہیں عطا فرمائی. بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے حکیم سب نے مایوسی کا اظہار کر دیتا، اور جس لئے میری نانی اماں دے حکم دیتے اور نانا جان دے حکم دیتے والد گرامی حضرت پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب دی بارگاہ دی چاہے بیعت دی درخواست. صاحب نے فرمایا بیعت بعد ڈٹھی ویسی. عرض کی تھی حضور اولاد دی نعمت تو محروم ہے. فرمایا کیڑا مہینہ چلدا پے؟ حضور ساون چلدا پے. فرمایا اے ساون چھوڑو اگلے ساون میں نہیں آدھا بیٹا یا بیٹی ہو سی لیکن تھوڑی گود ہری ہو سی اللہ اولاد عطا. اساں جتنے 5 بھیڑا بھائی ہیں حضرت پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس سر العزیز دی برکت ہے. حضرت عمر نے فرمایا سانو جو مل رہے ہیں میرے پیارے بیٹے حسین تواڑی وجہ تو مل رہے ہیں. ساڑھے گھرانے دے جو کچھ موجود ہے حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس سر العزیز دی برکات کا نتیجہ ہے. آخر تک آپ دا میں بار بار کھانے والوں اکیلا آویندن آپ دی قدمت. آپ خود اندروں ملتان دوچ آپ اس محلے دوچ بڑی تنگ لیچ گھر مبارک آئی. آپ نے پہلے تو منکشف ہوا تھا پانی جگ جی میں دستک دے ہوا جگ نال چاہی بدے ہوندن. فرمائدن سانو پتہ ہے کھانے والا لے مرید آگئے. میں کوئی 20 مرتبہ عرض کی تھی حضور میں آپ دی بیعت کرنی ہے. جنہیں والد صاحب نے بڑا سا بعد بیعت فرمایا نہیں اگر ہو سکی صحیح تھا غلام ربانی صاحب موجود ہیں توڑی بیعت کر گن سن. ایک دن میں ایسا ذہن بڑھا کے آیا رہا آپ دے کلوں بار بار آپ دے سکلے سماعت دا عرضہ آپ اللہ کا ایک اونچی آواز نال گفتگو سندے نے آپ دے معاملہ ہی پوشیدہ کی تو یا آپ نے حتیٰ کہ میں ایسا معاملہ چڑھا میں سیال شریف میٹرک تو بعد داخل ہو گیا. ہمیشہ آپ دی بارگاہ حاضری دیں دا والد صاحب دے نال ویسے جس نے میں 6 مہینے سیال شریف پڑھا 1987 دے میں حضور پیر سیال لجپال دی بیعت کی تھی. اور جس دن بیعت کی تھی رات میں میں الحسنین اور شورکوٹ ایکسپریس بساں چل دیان سرگودہ تو ملتان میں بس اچ بیٹھا چھٹی گن کے اور آپ دی خدمتی چگلے دن آگیا. اور میں آندھیا پہلی گل قدم بوسی کر کے میں کہ حضور اتنے سالہ تو جو بیعت جناوے گن دے میں حضور پیر سیال دی بیعت کر لی دیئے. آپ اتنے خوش ہوئے اتنے مسکران دے رہے اتنے ہنستے رہے. وقت حضور شیخ الاسلام سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت دے ایسے ایسے فضائل و مناقب. میرا درس نظامی دا پہلا سال ہے صرف پڑھ رہا ہم کئی گلاں دی سمجھ آئی کئی گلاں دی اجے تک کو نہیں آپ دے فرمانات دی سمجھ آئی جو آپ نے حضور شیخ الاسلام آپ نے فرمایا جنن تساں پہلے اپنے ابا جی دے نال آیا وے اساں نظر پھیر کی دی آئی تواڈا حصہ ساڑے کول نہ جی اساں قادری ہیں تواڈا حصہ چشتیاں دے کول آئی ٹھیک جگہ. فرمایا سان ساڑے مشائخ کی اجازت ہوندی ہے تو کہنو بیعت گھننے ورنہ محبت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں بیعت نہیں سے گھن دے ہوندے. میرے دوستو ایسی با فیض ایسی کریم ہستیاں اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات. آج قبلہ پاک سید غلام محبوب ربانی صاحب اپنے بزرگاں دے نال لاحق ہو چکے ہیں. اللہ پاک آپ دے خانوادہ عالی تے کرم فرماوے اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات تعبد اسا سب دے شامل حال رکھے. السلام علیکم. ہزاروں کی تقدیر دیکھی ماشاءاللہ. قبلہ حضرت صاحب دے نال اکثر رفیق سفر بھی ہوندے ہیں. حضرت صاحب دا بڑا پیار بڑی محبت. محترم المقام قاری اللہ بچایا صابری صاحب آپ تشریف گن کے آسے اور بارگاہ رسالت مابدن